آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہم اپنے ماضی کی چیزوں سے کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں۔ ملتان، جسے سرزمین مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے، یہ ہمارا شہر جہاں اس وقت ہم یہاں موجود ہیں، یہ 5000 سال سے زیادہ قدیم شہر ہے، زندہ شہر ہے۔ زندہ شہر وہ کہلاتا ہے کہ جہاں آبادیاں رہی ہوں اور مسلسل آبادیاں چلی آ رہی ہوں، آباد شہر ہے یہ۔ اس وقت ہمارے اسکول گورنمنٹ اسلامیہ اسکول دولت گیٹ ملتان، جہاں ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، آپ اگر غور کریں تو یہ ملتان شہر کے فصیل پر واقع ہے۔ فصیل علن، یعنی پرانا جو ملتان شہر تھا وہ علن کے اندر جو آبادی ہے وہ ملتان شہر تھا شروع میں آغاز میں، کیونکہ آبادیاں ہمیشہ بلند جگہ پر بنانے کی کوشش کی جاتی تھی، پانی کے ساتھ بنانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ تو ملتان شہر میں اس وقت آپ تمام جانتے ہیں کون ملتان شہر سے تعلق رکھتا ہے اندر کے علاقے سے؟ شاباش، آپ کھڑے کرے گا، ویری گڈ۔ آپ کو معلوم ہے کہ اندرون شہر میں بڑے پیمانے پر پرانی عمارات جو ہیں، ان عمارتوں کی جگہ وقت کی ضرورت ہے کہ نئی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں۔ جو شکستہ ہو گئی ہیں عمارات، جو کمزور ہو گئی ہیں، ان کی جگہ نئی عمارات بن رہی ہیں۔ اچھا، جو پرانی عمارات کھدائی کر رہے ہیں، چونکہ جگہ کم ہے، اہمیت بہت زیادہ ہے، تو پرانی عمارات کے نیچے تہہ خانے بنائے جا رہے ہیں، بیسمنٹ بنائی جا رہی ہے، کھدائی کی جا رہی ہے۔ اس کنسٹرکشن کے دوران زمین کے اندر سے بہت سی چیزیں بھی نکل رہی ہیں۔ یہ چیزیں مثال کے طور پہ مٹی کے بنے ہوئے کھلونے ہیں، پیالیاں ہیں، گھوگو گھوڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے کھلونے ہیں، کہیں کہیں سکے نکل رہے ہیں۔ یہ چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور آج اسی ٹاپک کے حوالے سے یہ جو آپ کی کتاب میں بھی کوائنز کے حوالے سے ہسٹری کی بک میں واضح طور پر تعلیمی نصاب میں ہمارا شامل ہے، یہ گولڈ کے کوائنز ہیں، اور یہ دیکھیں بہت پیارے یہ کوائنز۔ تو ان کی اہمیت ہے، اس لیے ان اہم چیزوں کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ اچھا، اب کچھ چیزیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پرانی دکھاؤں تاکہ آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہو سکیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جہاں بھی ہمارے گھروں کے آس پاس کھدائی ہے اور جہاں مزدور کام کر رہے ہیں، ان مزدوروں کو، اس لیبر کو اتنی آگاہی نہیں ہے، شعور نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ پرانے جو سامان نکل رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار ہے، مٹی کے کھلونے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ٹھیکریاں ہیں، برتن ہیں، وہ ان کو توڑ دیتے ہیں یا وہیں دبا دیتے ہیں، یا مٹی وہاں سے نکال کے کہیں اور جا کر وہ شفٹ کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، کہیں اور بھراؤ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو چیزیں زمین کے اندر سے نکلتی ہیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اس دور کے ماضی کی عکاسی کرتی ہیں صحیح معنوں میں۔ مثال کے طور پہ یہ شیل ہے جس کو کوڑی کہا جاتا ہے، اور یہ کوڑیاں جو ہیں بہت کم وقت ایسا تھا کہ اس کو خود ساختہ کرنسی کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو میں ہم محاورہ پڑھتے ہیں کہ وہ کوڑی کا محتاج ہو گیا، یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، یہ کوڑی یہی ہے۔ وہ پھوٹی کوڑی کو ترستا رہا۔ پھوٹی کوڑی جب اس کے یہ اوپر سے ٹوٹ جاتی تھی، یہ جس طرح سے ہے، یہ پھوٹی کوڑی ہے۔ تو انہی چیزوں پر ادب میں زیادہ سے زیادہ ٹرمینالوجی کا آغاز ہوتا چلا گیا۔ اس طرح سے یہ کوائنز جناب ایسے ہیں کہ جو پرانے کوائنز ہمارے پاس یہاں موجود ہیں اس وقت، اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ افغانستان کے ہیں اور یہ کاپر کے ہیں۔ یہ شہنشاہ جلال الدین اکبر کے دور کا کوائن ہے، دام کہلاتا تھا۔ شہنشاہ جلال الدین اکبر مغل بادشاہ تھا، یہ اس کے کوائن ہیں۔ اچھا، اس دور میں دیکھیں کہ یہ کس طرح سے بناتے تھے، اور یہ دیکھیں یہ کتنا پتلا سا کوائن ہے، کشان ٹائم پیریڈ ہے، اور یہ دیکھیں جناب کتنا یہ موٹا سا
کوائن ہے. اچھا اب میں یہ چاہوں گا کہ یہ کوائنس جو ہیں آپ لوگ خود ان کو اسٹڈی کریں گے, خود دیکھیں گے کہ یہ کس قسم کے کوائنس ہیں. اور یہ دیکھیں, آپ لوگ دیکھیں گے, خود اپنے ہاتھ سے دیکھیں گے چاروں, پھر سوالات کریں گے ہم. یہ کوڑی پھوٹی کوڑی جناب, اور یہ جو ہیں یہ آپ لوگ یہاں دیکھیں گے, یہ دیکھیں جناب یہ کوائنز ہمارے پاس جناب, یہ کوائنز ان کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے بنتے تھے. اب اگر کوئی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. جی بچے, پرانے زمانے کے لوگ کیسے زندگی گزارتے تھے؟ شاباش, بیٹھے آپ. پرانے زمانے کے لوگ جو تھے وہ بھی ہماری طرح سے زندگی گزارتے تھے. ان کے کھانے پینے کے انداز اپنے تھے, مخصوص تھے. وہ جس طرح سے لین دین کرتے تھے, شروع میں بارٹر سسٹم تھا, ایک چیز اضافہ ہوتی تھی وہ دوسری چیز کے ساتھ تبادلہ کر لیا جاتا تھا. ان کی اپنی کرنسی تھی, ان کا اپنا انداز تھا. وہ پرانے زمانے کے لوگ جو تھے وہ کبھی جانوروں کی کھال اس کو خشک کر کے اس کو پہن دیا کرتے تھے, جانوروں سے دودھ حاصل کرتے تھے, گوشت حاصل کرتے تھے, ان کے کھال سے مختلف چیزیں بنایا کرتے تھے اور غاروں میں زندگی گزارا کرتے تھے. بعد میں یہی ٹائم جو ہے وہ اپ گریڈ ہوتا چلا گیا. جی بچے, ہمیں ماضی کی چیزیں کیوں محفوظ کرنی چاہیے؟ بہت اہم سوال پوچھا ہے اس نے بچے نے. جناب ہمیں ماضی کی چیزیں اس لیے محفوظ کرنی چاہیے کہ جب یہ ماضی کی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں تو اس پر ہم ریسرچ کرتے ہیں اور یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اس دور سے تعلق رکھنے والا سماج, معاشرہ, طبقہ کس قسم کی ان کی سویلائزیشن تھی, کون سی تہذیب تھی, وہ کس طرح سے زندگی گزارتے تھے, وہ کس قسم کے برتن میں کھاتے پیتے تھے, ان کے بچے کس قسم کے کھلونوں سے کھیلتے تھے, اور وہ آپس میں جب لین دین کرتے تھے تو کس طرح کی کرنسی استعمال کرتے تھے. اس لیے ہمیں ماضی کی چیزوں کو محفوظ کرنا چاہیے. جی بیٹے, وہ واقعی تعلیم یافتہ تھے, ان کی تعلیم تھی اور وہ بہت زیادہ ایکسپرٹس تھے اپنی فیلڈ میں. جو مثال کے طور پر کیسان تھے تو وہ بہت اچھے انداز میں زراعت کیا کرتے تھے, مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوا کرتے تھے اور بہت زیادہ اہم تھی ان کی تعلیم. جی, ہم ملتان شہر کی تاریخ کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم ملتان شہر کی تاریخ کو مختلف انداز میں سمجھ سکتے ہیں. ان میں سے ایک ذریعہ جو ماضی کی چیزیں ہیں برآمد ہو رہی ہیں, ہم ان پر اسٹڈی کر سکتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ جب زمین سے کچھ چیزیں نکلا کرتی ہیں تو پھر بعض اوقات سوچنے کے نئے نئے زاویے نکلتے ہیں, اور اسی لیے قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں حدیث الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا جو لوگ جانتے اور نہیں جانتے وہ برابر ہے؟ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ہمیں جو ہماری عمارتیں ہیں کس طرح سے بنی ہیں, ہماری چیزیں, ہمارا مختلف ٹائم پیریڈ سے جو ہم تک آئی ہیں ان کا انداز کیا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں مختلف آج کل جو کتب ہیں, رسائل ہیں, میگزینز ہیں, انٹرنیٹ ہے, ہم ملتان کی تاریخ کو بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. جی, اس دور میں سکے کس میٹل سے بنائے جاتے تھے؟ جناب یہ کچھ کوائنس تو ہم نے آپ کو دکھائے. اس دور میں جو قیمتی ترین سکے ہوا کرتے تھے وہ گولڈ میٹل کاؤنٹ کیا جاتا رہا ہے ہر دور میں. تو گولڈ سے بھی بنائے جاتے تھے, دینار, چاندی سے سکے بنائے جاتے تھے, کاپر سے بنائے جاتے تھے, اور مختلف میٹل یوز کی جاتی تھی سکوں کو بنانے کے لیے. زمین سے نکلنے والی پرانی چیزیں کیوں اہم ہیں؟ جناب زمین سے نکلنے والی پرانی چیزیں انتہائی اہم ہیں کیونکہ ان کی مدد سے ہم حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں.